اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا علی آلاء وعظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ واکرام علی اشرف الخلائق اجمعین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الامام المہدی القائم بالحق اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا صلوات پڑھنے پر محمد مومنین کرام، آج شب احیاء ہے، شب عبادت، شب استجابت۔ سب مل کر حضور قلب کے ساتھ مولا کی سلامتی کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات علیہ وسلم۔ بہت ہی عظیم شب ہے، شب معرفت، اپنے زمانے کے امام کی، اور شب نصرت۔ اس شب سے ہم نے درس لینے ہیں کس طرح انصار سید الشہداء نے ان کی نصرت کی، اور ہم نے بھی اپنے حسین کی نصرت کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ شب جو ہے بے پناہ درس رکھتی ہے۔ اس شب میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور میں یہ آپ سے عاجزانہ التماس کروں گا کہ سب سے پہلی دعا زہرا کے لال کے ظہور کی مانگیں، کیونکہ ان کے ظہور کی دعا جو ہے وہ ہماری باقی دعاؤں کی بھی قبولیت کا باعث ہے۔ ہمارے جتنے بھی دکھ درد ہیں، جو بھی اللہ کی بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ میرے ظہور کی دعا مانگو کہ تمہارے باقی دکھ درد بھی حل ہوں، ان ذالک فرج ہو۔ چونکہ جب وہ ظہور فرمائیں گے صرف میرے درد دور نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے درد دور، پوری دنیا کی مصیبتیں دور، پوری دنیا میں کوئی مریض نہیں رہے گا، پوری دنیا میں کوئی فقیر نہیں رہے گا، پوری دنیا کے لوگ سعادت مند ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کی دعا کو ہمیشہ ترجیح دیں، اور اس بات سے پریشان نہ ہوا کریں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مانگنے میں بخیل نہ بن، اب اس کی مرضی ہے قبول کرے یا قبول نہ کرے، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ دعا قبول نہیں کرتا کسی مصلحت کی وجہ سے، تو اس کا اجر ضرور ہمیں دیتا ہے پروردگار۔ کہتے روز محشر جب انسان پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں جب اپنے حساب کتاب سے فارغ ہوں گے تو دیکھے گا اتنا سارا اجر مجھے مل گیا، ایک دم کہے گا یا اللہ یہ کون سا اجر ہے، اس کا تو میں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا۔ تو پروردگار کہے گا کہ تو مجھ رب سے دعائیں مانگتا تھا جو میں نے کسی مصلحت کی وجہ سے قبول نہیں کی تھی، لیکن ان کا اجر آج روز قیامت تجھے دے رہا ہوں۔
تو دعا ضائع نہیں ہوتی۔ اور یہ تو ایک عجیب شب ہے نا، اس شب میں پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو مرحلہ قبولیت تک پہنچائے گا انشاءاللہ۔ میری گفتگو جو ہے وہ معرفت مولا امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف پر چند دن سے جاری رہی، اور آپ نے بڑی محبت سے توجہ سے سنا۔ پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ گفتگو باعث بنے کہ وقت کے مولا کی نظر کرم ہمارے شامل حال ہو۔ لیکن میں نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا، ہمارے ٹائم میں گنجائش نہیں، 10 دن جو ہے وہ اس کا رائے حل نہیں تھے۔ مثلا یہی غیبت کی بات جو میں نے کل بیان کی، اس کے اندر ایک اہم نقطہ ہمارے جوان اہل علم اور صاحبان فکر حضرات موجود ہیں کہ بعض دفعہ سوال ہوتا ہے کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، کیوں غیبت پیش آئی؟ آیا اللہ بغیر غیبت کے یہ سارے کام ٹھیک نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں مولا کو غیبت میں رکھا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب یہ خود ایک طولانی بحث ہے، اس کے اندر ائمہ نے بڑی وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں، کس وجہ سے ہمارا قائم غائب ہوگا، لیکن ٹائم میں گنجائش نہیں۔ اسی طرح آیا اس سے پہلے بھی کوئی حجتیں غائب ہوتی رہی ہیں؟ ہاں ہوتی رہی ہیں۔ نوح نبی غائب ہوئے، ادریس غائب ہوئے، شعیب غائب ہوئے، یونس غائب ہوئے، موسیٰ غائب ہوئے، ابراہیم غائب ہوئے، یوسف غائب ہوئے، دانیال نبی غائب ہوئے، عیسیٰ ابھی تک غائب ہیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، نبیوں کی بھی غیبتیں ہوئی ہیں، تو معصومین نے فرمایا جو ان کی غیبتوں کی وجہ ہیں وہ ساری وجہ قائم میں اکٹھی۔ کہتے ہیں جب غیبت کا دور شروع ہوا تھا تو بہت بڑی شخصیت شیخ صدوق علیہ رحمہ بڑے پریشان تھے، کہ شیعہ چونکہ بڑے پریشان تھے، چونکہ شیعوں کو عادت تھی امام کے حضور کی، 11 امام ان کے درمیان حاضر رہے، اب 12واں جب غائب ہو گیا تو پریشان ہو گئے۔ حالانکہ غیب کی خبریں آ رہی تھی، رسول اللہ سے آ رہی تھی، مولا علی سے آ رہی تھی، امام صادق سے آ رہی تھی، لیکن پریشان ہوئے، بار بار پوچھتے تھے کیوں، حتیٰ کہ دوسروں نے بھی تانے دینے شروع کر دی، دوسرے مخالفین نے، منافقین نے، تو شیعوں کے اندر بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دن یہی پریشانی میں سو گیا کہ لوگوں کو میں بتاتا تو ہوں لیکن لوگوں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی۔ سویا تو خواب میں دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور طواف کرتے کرتے میری نگاہ صاحب العصر و زمان پر پڑی۔ صلی اللہ محمد۔ پوچھا، مولا نے بلایا، کہا اے فقیہ، اے عالی قدر فقیہ، کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا لوگ آپ کی غیبت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہا میری غیبت پہ کتاب لکھو۔ کہا مولا میں نے لکھا ہے۔ کہا اس طرح نہیں جس طرح میں کہتا ہوں لکھو۔ فرمایا کہ انبیاء کی غیبت کا ذکر کرو، اس میں تمام انبیاء کی غیبت کا ذکر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مہدی کی غیبت کیوں ہوئی۔ شیخ صدوق نے اس کے بعد جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے 2 جلد کتاب لکھی جس کا نام ہے کمال الدین، وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے اور سب سے اہم ترین کتاب ہے مولا کی غیبت پر، اور اس میں سارے نبیوں کی غیبت اور ان کی وجہ لکھی ہوئی، اور لکھا ہوا کہ کیوں زہرا کا لال غائب ہوا، کس نبی کی کیا سنت ہے۔ اور یہ کتاب تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، اگر آپ جوان جو ہیں وہ موبائل پہ تھوڑا سا اس کو سرچ کریں تو مل جائے گی۔ بے پناہ کتابیں لکھی گئی۔ طرز خدمت یہ ہے کہ انبیاء کی غیبتوں پر ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ نوح نبی کیوں غائب ہوئے، موسیٰ کیوں غائب ہوئے؟ حضرت موسیٰ 2 بار غائب ہوئے، ایک دفعہ غیبت صغریٰ تھی، ایک دفعہ غیبت کبریٰ تھی۔
اب یہ ایک موضوع ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکے چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور موضوع تھا کہ امام تو غائب ہیں لیکن آیا ان سے ہمیں کوئی فیض مل رہا ہے یا نہیں، اور وہ فیض کون سا فیض ہے؟ فیض امام غائب، یہ پوری ایک گفتگو ہے۔ چونکہ 12ویں سرکار نے غیبت کے زمانے میں آغاز میں ہی فرما دیا تھا کہ تم مجھ سے اسی طرح فیض اٹھاؤ گے جس طرح بادلوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے سورج سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب بڑی خوبصورت مثال دی مولا نے، اپنی بڑی اچھی تشبیہ دی، سورج کے ساتھ تشبیہ دی۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، سورج کیا ہے؟ مرکز ہے نظام شمسی کا۔ مولا نے بھی یہی فرمایا جس طرح یہ نظام شمسی کا مرکز ہے، میں تمہارے دین و دنیا کا مرکز ہوں۔ سورج جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نظر نہ بھی آئے کوئی بات نہیں۔ امام کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے وہ نظر آئے کوئی بات نہیں۔ اور سورج اگر بادلوں کے پیچھے چھپا ہو، نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا فیض نظر آتا ہے، اس کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ تو مولا بھی اگر پردہ غیبت میں چھپے ہیں لیکن ان کا فیض ہے۔ اب وہ فیض کیا ہے؟ اس میں بہت ساری گفتگو ہے لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے، لیکن واضح میں نے اپنی گفتگو میں کہیں کہیں اشارے کیے ہیں کہ مولا کا کتنا کرم ہے۔ ایک سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ آج بہت سارے لوگ گھروں سے چلے اور راستے میں مڑ گئے، آپ کو یہاں تک پہنچانا اور اپنا ذکر سنانا، یہ بھی انہی کا ایک فیض ہے، یہ بھی انہی کا فیض ہے۔ توفیق کی جو حالت ہے کہ انسان کو توفیق مہیا ہو کسی نیک کام کی۔ اب ہماری یہ انتظامیہ کے لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے یہ کاموں میں مصروف ہیں، آپ کی خدمت، یہ سارے جو بھی انہوں نے فرمائے، اہتمام کرنا، کتنی بڑی ذمہ داری ہیں۔ یہ بھی توفیق ہے، یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ مولا ہر آدمی کی ایک ایک ڈیوٹی لگاتے ہیں آدمی دیکھ کر۔ بس خدا سے دعا کریں کہ مولا ہماری کہیں ڈیوٹی لگا دے، ہمیں اپنا ناصر بنا دے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اسی طرح ایک اہم ترین گفتگو جو رہ گئی ہے اور ہم اس کو نہیں بیان کر سکے، وہ بحث انتظار ہے۔ انتظار کیا ہے؟ انتظار کی کتنی قسمیں ہیں؟ انتظار کی کتنی صورتیں ہیں؟ انتظار کی کتنی جہتیں ہیں؟ فکری انتظار کیا ہوتا ہے؟ روحی انتظار کیا ہوتا ہے؟ عملی انتظار کیا ہوتا ہے؟ مولا کے انتظار میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کون سے ایسے کام کریں کہ ان کا ظہور ہو؟ ابھی آپ سب سوچتے ہوں گے کہ یہ کام تو ہم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہم عزاداری میں آ رہے ہیں، بہت اچھے کام ہیں، لیکن زہرا کے لال کے ظہور کے لیے کافی نہیں۔ وہ کوئی خاص کام مولا نے ہمارے ذمے لگائے تھے کہ جنہیں ابھی ہم نے شروع نہیں کیا۔ اس لیے لوگ بعض کا پوچھتے ہیں کہ مولا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ تو غیبت کی وجہ تو ہم خود ہیں۔ بہت بڑے عالم ہمارے خواجہ نصیرالدین طوسی رحمۃ اللہ کہتے ہیں الغیبۃ منا، ہم ہیں غیبت کی وجہ، چونکہ کچھ کام تھے جو ہم نے کرنے تھے اور ابھی تک ہم نے نہیں کیے۔ خدا نے تو 1200 سال پہلے سے ظاہر کر دیا ہے، ہم ابھی تک ظاہر نہیں ہو رہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ میں نے کل بھی ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، آج صرف ان کی فہرست بیان کرتا ہوں اور اگر ٹائم ملا تو ہلکی سی تشریح کر دوں گا۔ کوئی 5-6 اہم ترین کام ہیں جو ابھی ہم نے شروع نہیں کیے۔ جب یہ کام کرنا ہم شروع کر دیں گے، ان کی آمد کے حالات بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگرچہ بعض جگہ پہ کام ہو رہا ہے، بعض ممالک میں ہو رہا ہے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے ابھی اس نقطے تک نہیں پہنچا اور کیمیت کے اعتبار سے اس حجم تک نہیں پہنچا کہ جو ان کے ظہور کے لیے کافی ہو۔ اب میں کچھ اعمال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، یہ شروع ہی نہیں ہوئے، ان پر کام شروع نہیں ہوا، اگر ہوا تو بہت ابتدائی حالت میں ہے۔ مثلا مولا کی معرفت کا حصول، ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم سب کو مولا علی کی معرفت ہے، اسی لیے عشق ہے، مولا حسین کی معرفت ہے، اسی لیے عشق ہے۔ مہدی زہرا کی طرف کیوں نہیں توجہ بڑھ رہی؟ چونکہ معرفت نہیں۔ معرفت پیدا کریں۔ اب کیسے پیدا ہوگی؟ میں نے کل بھی اپنے جوان بچوں بھائیوں کو کہا ہے کہ اللہ نے اب آپ کے ہاتھ میں
ایک وسیلہ دے دیا، یہی موبائل، اس کو 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دو مولا کی معرفت کے لیے، کوئی بڑا سخت کام تو نہیں ہے نا، 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دو کہ یہ موبائل، ویسے تو جو ناصر ہے وہ تو کہتا ہے میرا سارا 24 گھنٹے ہی وقف ہیں، لیکن چلو 1 گھنٹے کے لیے وقف کر دیں کہ اس پر میں سرچ کروں گا، مولا کا نام لکھوں گا اور جو کچھ آئے گا اسے پڑھوں گا، کوئی درس آئے گا اسے سنوں گا، کوئی ویڈیو آئے گی دیکھوں گا، کوئی کتاب آئے گی، کوئی آرٹیکل آئے گا، کچھ بھی آئے گا، کسی بھی زبان میں لکھیں، انگلش میں، اردو میں، بے پناہ معلومات ہیں جن میں آپ کو سوال بھی پیدا ہوں گے، ماہرین سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ جیسے جیسے معلومات بڑھے گی تو پتہ چلے گا نا کہ مولا کی منشا کیا ہے، مولا کہاں ہیں، مولا کیا چاہتے ہیں، کیوں دیر ہو رہی۔ معرفت سب سے پہلا نقطہ ہے۔ جب 11ویں امام کا زمانہ تھا، ایک شیعہ ابو نصر جس کا نام ہے، وہ مولا امام عسکری علیہ السلام کے گھر میں آتے ہیں، صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ ابو نصر خود روایت کرتے ہیں کہ میں جب سرکار کے گھر میں آیا تو میں نے صحن میں ایک 5 سالہ بچے کو دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ 12ویں امام کی زیارت کی، سلام کیا، جواب دیا۔ امام نے اس سے پوچھا، ہمارے مولا نے، جن کی عمر ابھی 5 سال 4 سال، اے ابو نصر کیا تجھے ہماری معرفت ہے؟ اس نے کہا، جی مولا، انت مولائی وابن مولائی، آپ میرے مولا ہیں، میرے مولا کے فرزند ہیں، آپ میرے امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، نہیں ابو نصر، یہ معرفت نہیں۔ اب ہم کو بھی عام طور پر اپنے اماموں کی کیا معرفت حاصل ہے؟ بچوں کو 12 امام یاد کروا دیتے ہیں۔ مجھے خود یقین سے بتائیں ہمارے تمام بھائی بہنیں جوان، کچھ اماموں کے تو صرف ناموں کا پتہ ہے، باقی کچھ پتہ ہے یا نہیں؟ یہ المیہ نا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ خدا نے اتنی عظیم ہستیاں ہمیں دی اور ان سے ہم بے خبر ہیں، اور یہ بے خبری ہی وجہ بن رہی ہے کہ خدا اس ہستی کو ابھی اجازت نہیں دے رہا کہ ہم جب ان کی معرفت کا حق ادا نہیں کر پا رہے۔ حتیٰ کہ ایک مومن بتاتے ہیں کہ ہمارے ادھر ایک امام بارگاہ میں مومنوں نے نام لکھے 12 اماموں کے، نام غلط تھے، ایک سنی عالم دین نے آ کے ٹھیک کروائے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی مسائل ہیں، یعنی المیہ یہ ہے۔ آخر ہم اپنے اماموں کو کب پہچانیں گے، کب ان کی معرفت پیدا کریں گے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ میرے عزیزان، میرے بھائیوں، یہ ہے کہ اپنے امام کے بارے میں جتنی معلومات لے سکتے ہو لے لو۔ تو لہذا ابو نصر کو مولا نے کہا، اے ابو نصر، یہ میری معرفت نہیں ہے۔ تو کہنے لگا، مولا پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کی معرفت کیا ہے؟ تو 12ویں امام نے کہا، انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل البلاء من اہلی وشیعت۔ فرمایا، ابو نصر، میری معرفت یہ ہے کہ میں پیغمبر کا آخری وصی ہوں، اور میری وجہ سے خدا شیعوں سے اور اہل بیت سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا۔ میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں وصی ہوں، پیغمبر کا آخری وصی ہوں۔ ہمارے اماموں کے اتنے مقامات ہیں۔ امام کون ہے؟ وصی پیغمبر۔ امام کون ہے؟ خلیفۃ اللہ۔ امام کون ہے؟ امام۔ امام کون ہے؟ ولی پروردگار۔ امام کون ہے؟ حجت۔ یہ سارے جو نام ہیں یہ منصب ہیں، ان کی معرفت حاصل ہونی چاہیے کہ وصی کا مطلب کیا ہے، وصی کیا کرتا ہے، وصی کی کیا ذمہ داری ہے، اور حجت خدا ہونے کا کیا مطلب ہے، ہم حجت خدا کے مد مقابل کیا ذمہ داری رکھتے ہیں، اور یہ جو خلیفۃ اللہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے کیا جلوے ہیں، اور امام کا مطلب کیا ہے۔ اب ہماری کتابوں میں باقاعدہ باب ہیں، باب الامامت، باب الوصی وصایہ، باب الخلافہ، باب الولایہ، باب الحجت، لیکن یہ کس نے پڑھنے ہیں؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شب و روز کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ویسے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ان مقامات کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ مولا کا کیا مقام ہے، کس طرح مولا ہمارے دلوں کے حال پڑھ لیتے ہیں، کس طرح مولا ہمارے تمام امور کو دیکھ رہے ہیں۔
اور کیوں مولا غائب ہیں اور کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمیشہ آغاز جب بھی ہوتا ہے وہ معرفت سے ہوتا ہے، اور معرفت کے لیے میں نے عرض کیا اپنے رب سے مدد مانگ، پروردگار سے مدد مانگ کہ تجھے امام کی معرفت حاصل ہو۔ اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا دوسرا اہم وظیفہ اقتداء ہے، اپنے امام کی اقتداء، اپنے عمل کو اپنے امام کے عمل کے ساتھ اس کی نظر اور کرم کے ساتھ، اس کی منشا کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دینا۔ یعنی تو کوئی ایسا دن گزار ایک دن کہ آج سارا دن اپنے مولا کی مرضی کے مطابق گزاروں گا، گھر سے چل، جو بات کرنی ہے وہ مولا کی منشا کے مطابق کر، کوئی کام کرنا ہے، باہر نکل رہا ہے ایک سڑک پر پتھر پڑا ہے، کہا مولا تیری خاطر اٹھاتا ہوں تاکہ کسی انسان کو ٹھوکر نہ لگے۔ آغاز ہے نا، جب تو یہ سوچے گا نا مولا کی منشا کے مطابق، وہ دن ہی اور دن ہے، وہ دن نہیں ہے، وہ ایک عظمت بھرا، وہ یوں ہے جیسے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قائم کی معرفت حاصل کریں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے قائم کے خیمہ میں اس کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ کمن کانا ہوا مع القائم فی فسطاطہ، معرفت یہ ہے، انسان جب معرفت حاصل کرتا ہے اور ان کی منشا کو معلوم کرتا ہے اور یہ عزم پیدا کرتا ہے کہ میں امام کی اقتداء کروں گا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مولا کے خیمہ میں زندگی گزار۔ یہ معرفت ہے، یہ اس کا تقاضا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، معرفت کا آغاز جو ہے وہ انسان کے اپنے ارادے سے ہوتا ہے، انسان کی توبہ سے ہوتا ہے۔ میں کئی دنوں سے اس نقطے کی طرف لا رہا ہوں، جو زندگی پیچھے گزر گئی، ابھی یہ رات بڑی اہم رات ہے، آج ہی رات ایک چھوٹا سا ارادہ کر لے کہ مولا آج کے بعد جتنے میرے دن باقی رہ گئے ہیں تیری منشا کے مطابق گزاروں، تیری منشا کے مطابق بات کروں گا، تیری منشا کے مطابق عمل کروں گا۔ یہی نصرت ہے، یہی نصرت ہے۔ کچھ لوگ چلے کاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے والد بزرگوار وہ بھی آیت اللہ تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ چلہ شروع کیا، بہت توجہ چاہوں گا، چلہ شروع کیا کہ میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھوں گا اس نیت سے کہ مجھے صاحب الزمان کی زیارت ہو۔ انہوں نے یہ چلہ شروع کر لی، کامیاب بھی ہو گئے، لیکن کس طرح؟ کہتے ہیں کہ میں نے 40 دن اس قصد سے کام شروع کر دیا، تو درمیان میں ابھی 40 دن پورے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، درمیان میں جب میں مسجد میں بیٹھا وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہا تھا، مجھے لگا ایک گھر سے نور نکل رہا، میں خود ہی اس گھر کی طرف چل پڑا جیسے کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، دیکھا ایک جنازہ پڑا ہوا اور اس کے اوپر چادر ہے اور ساتھ مولا امام زمان تشریف فرما، ان کی زیارت ہے۔ کہنے لگے اے سید بزرگوار، یہ خاتون وہ ہے کہ شہنشاہ نے حکم دیا تھا ایران کا بادشاہ کہ جو عورت باہر نکلے گی بے پردہ ہو کے نکلے گی، پردے کھینچ لیتے تھے نا، تو یہ خاتون 7 سال اپنے گھر سے اس لیے باہر نہیں نکلی کہ کہیں میں بے پردہ نہ ہو جاؤں، اور آج یہ فوت ہوئی ہے تو میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہمارے دیدار کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، خدا کی عبادت کرو، ہم خود ہی تمہیں دیکھنے کے لیے آ جایا کریں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہی راہ عبودیت ہے، توبہ سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ ٹائم میں گنجائش نہیں ہے اور یہ موضوع وسیع ہے، میں صرف باقی جو وظائف ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسی طرح ایک وظیفہ تھا ہمارا حمدلی، یہ 12ویں امام کا شکوہ بھی تھا شیخ مفید علیہ رحمہ کو، 1200 سال پرانی بات ہے یہ۔ 12ویں امام نے کہا تھا کہ اگر ہمارے شیعہ ہم دل ہو جاتے، ہم دل کا مطلب یہ ہے کہ روحیں بھی اکٹھی ہو جاتی ہیں، دل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جسم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مختلف انجمنوں تنظیموں والے آپس میں اکٹھے کسی ایشو میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ جسم اکٹھے ہوتے ہیں، دلوں کا بغض کینہ ختم نہیں۔ مولانا فرمایا اگر یہ ہم دل ہو جاتے
اور ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے، اے شیخ مفید میرے ظہور میں ایک لحظہ بھی تاخیر نہ ہوتی، ایک لحظہ بھی تاخیر نہ ہوتی۔ تو بس ظہور کو کس نے روکا ہوا ہے؟ ہماری بدعملیوں نے روکا ہوا ہے۔ اور شیعہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ آپ اپنے ملک کی صورتحال دیکھ لیں، کس چیز میں ہم اکٹھے ہیں؟ نہ عبادتوں میں اکٹھے ہیں، نہ عزاداریوں میں اکٹھے ہیں، نہ تنظیموں میں اکٹھے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ وہ مبارک لحظات جو ہیں وہ نہیں آ رہے۔ مولا کے ناصروں کی یہ صفت ہے کہ وہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ رہتے ہوں گے، کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا ہے، کوئی کس ملت کا ہے، کوئی مسلط کا ہے، لیکن یہ ایسے اکٹھے ہیں کہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں ان کا باپ ایک ہے اور ماں ایک ہے۔ یہ روایت ہے کہ ابوہم واحد و امہم واحدہ وقلوبہم مجتمعہ بالنصیحہ والمحبہ، اور ان کے دلوں میں محبت ہوگی اور ایک دوسرے کو نصیحت ہوگی، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہوگی۔ ایک یہ مسئلہ ہے جس پہ توجہ نہیں ہے۔ اس طرح مولا کا فرمان جو ہے کہ وہ جو ہم سے وعدہ جو ہے تم نے پورا نہیں کیا، وہ وعدہ کیا ہے؟ اس وعدے میں ایک تولا تبرہ بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں احباب جو ہیں وہ یہ تولا تبرہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ لعنت بھیج دی گئی ہے، بس یہ کافی نہیں عزیزان۔ تولا تبرہ صرف لعنت بھیجنا نہیں ہے، یہ اہم ترین فریضہ کی ادائیگی ہے۔ تولا کا مطلب ہے مولا سے محبت کرنا اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا۔ تبرہ کا مطلب ہے مولا کے دشمن اور ان دشمنوں کو چاہنے والوں سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ تولا تبرہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارے اندر جو حب ہے اور تنفر ہے، نفرت کرنا، یہ خدا کی مخلوق ہے، اس کو اللہ کے اور اس کے ولی کے لیے استعمال کر۔ اب ہماری کیا حالت ہے؟ بڑی معذرت سے ہماری حالت ہے کہ ہمارے دل کے اندر بغض پہلے تو بہن بھائیوں کا شروع ہوتا ہے، پھر رشتہ داروں کا، پھر اس کا، پھر اس کا، سارے مومنین کا بغض دل میں رکھا ہوا۔ اس میں گنجائش رہتی نہیں کسی منافق کا بغض رکھنے کی۔ یہ اس وقت معاشرے کی حالت ہے، اور یہ جو ہم بغض رکھ لیتے ہیں نا مومنین کا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت مرحلہ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں عبادتوں کا ثواب رک جاتا ہے جب تک کسی دل میں مومن کا بغض رہے۔ جب تک وہ بغض صاف نہیں ہوگا وہ عبادتوں کا اثر اور اجر نہیں ملے گا۔ اپنے دل کو صاف کر دے، اگر معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے انہیں، اگر معاف نہیں کر سکتا تو خدا پہ چھوڑ دے۔ اس دل میں اگر بغض رکھنا ہے تو دشمن اہل بیت کا رکھ، دشمن اسلام کا بغض رکھ، اس کا ثواب ہے۔ اگر ہم کسی مومن کا، چاہے اپنے رشتہ دار ہو یا کسی عزیز ہو، دوست ہو، اس کا بغض رکھیں گے، وہ جتنی دیر تک بغض ہے اس کا گناہ ہے، اور وہ ہماری باقی عبادتوں کو بھی روکے ہوئے ہے، اور اس بغض کی وجہ سے ہم بیمار بھی پڑ جاتے ہیں۔ انسان سوچتا رہتا ہے نا، رشتہ داروں کا بغض رکھ کے پھر سارا دن سوچتا ہے نا، اور یہ پریشانیاں لیتا لیتا مر بھی جاتا ہے۔ لیکن اگر ان کا بغض نکال دے گا، منافقین اور دشمن اہل بیت کا بغض رکھے گا، تو خدا تیری عمر کو بھی بڑھا دے گا، خدا تیرے چہرے کا نور بھی بڑھا دے گا۔ ان کو معاف کر دے، کوئی بات نہیں، ان کو معاف کر دے، صلہ رحمی کرو۔ تولا تبرہ یہ ہے، چونکہ یہ بہت ساری ایسی روایات ہیں جس میں ائمہ نے واضح کیا ہے۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں جو ہمارے امر ولایت کو تھامے رکھیں، یعنی ہماری معرفت حاصل کریں، ہمارے حکم پر عمل کریں، اور ہم اہل بیت اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت کریں، اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کریں، بیزاری رکھیں، یعنی یہ تولا تبرہ اس انداز سے ہو۔ حب ہے فقط اللہ، اس کے ولی اور مومنین کا، اور بغض ہے دشمن خدا ابلیس اور اس کے سارے چاہنے والے پورے ٹولے کا، چاہے وہ منافق ہوں، ظالم ہوں۔ اگر ہمارا دل ایسا ہو تو ساتواں امام فرماتا ہے کہ یہ وہ شیعہ ہیں کہ جن کی جو ہماری امامت پہ راضی ہو گئے ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ روز قیامت خدا کی قسم یہ شیعہ وہی ہوں گے جہاں ہم اہل بیت ہوں۔ بے شمار روایات ہیں۔ قائم کی غیبت کے زمانے میں تولا تبرہ پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے،
اب یہ ایک وسیع موضوع ہے کہ حب مومن کیا ہے، اس کی کیا برکات ہیں، امام کی محبت کی کیا برکات ہیں، دشمن اہل بیت، دشمن خدا سے بغض کی کیا برکات ہیں۔ یہ اپنا ایک موضوع ہے، خدا نے دوبارہ کبھی زندگی دی تو اسی موضوع کو بیان کریں گے۔ اسی طرح ایک اہم ترین وظیفہ ہمارا جو ادا نہیں ہو رہا وہ امر بالمعروف اور نہی منکر ہے۔ مولا کے ناصرین کی علامات میں سے ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ خود سرکار رسالت مآب کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ آخر الزمان میں ایسی قوم آئے گی کہ جن کی جزا صدر اسلام کے مسلمانوں کے برابر ہوگی۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ امر بالمعروف کریں گے، نہی منکر کریں گے، اور اہل بدعت سے جنگ کریں گے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے امر بالمعروف کی۔ عزیزان، اس سے پہلے جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا تھا تو دو قسم کے لوگوں پر آتا تھا، ایک قسم کے لوگ بچ جاتے تھے۔ دیکھیں نا، ایک گروہ برائی کرتا تھا، ایک گروہ انہیں روکتا تھا، ایک گروہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا کہ بھئی ہمارا کیا ہے۔ تو خدا جب عذاب دیتا تھا برائی کرنے والے کو بھی دیتا تھا اور جو چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی دیتا تھا۔ صرف امر بالمعروف کرنے والے نجات پاتے ہیں۔ امر بالمعروف کیا ہے؟ اگر تو کسی جگہ برائی دیکھ رہا ہے تو اسے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو روک، اگر طاقت نہیں رکھتا تو بول کے اپنا احتجاج کر، اگر بول نہیں سکتا تو چہرے کے آثار سے نفرت کا اظہار کر، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے واک آؤٹ کر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو دل میں نفرت کا اظہار کر کہ یہ کام کیا۔ سارے اس کے درجے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کسی جگہ کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی کام خراب ہوتا ہے، اول تو لوگ اسے روکتے ہیں، اور اگر کوئی روکے تو الٹا اسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ امام زمانہ آئیں گے خود ہی ٹھیک کر لیں۔ جس قوم نے اپنے حصے کے کام بھی مولا کے سپرد کیے ہوئے ہیں اس قوم کو تو انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ مولا اس قوم کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اپنے حصے کے کام بھی کرے گی اور امام کو بھی پکارے گی کہ مہدی زہرا ظہور کر، ہم تیرے حصے کا کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ امر معروف ایک اہم ترین فریضہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں بلا دیا گیا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں روکتے، نہیں بولتے۔ یہ بولنا، یہ روکنا جہاد ہے، یہ مولا کے ناصروں کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اہم ترین فریضہ میرے عزیزو مومنین کا ایک دوسرے سے تعاون ہے۔ کچھ لوگ 5ویں مولا کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمیں نصیحت کریں۔ فرمایا تم مومنین ایک دوسرے کی مدد کرو، اور کم ترین مدد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن نیت پیدا کرو۔ مثلا اچھی نیت ہی کر لیا کرو، یہ کم ترین مدد ہے۔ اب ہمارے ہاں مسائل کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اگر کسی بھائی کی، عزیز کی کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ سب سے پہلے منفی طریقے سے اسے سوچیں گے، منفی سوچیں گے، پھر کہتے ہیں ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ یہی دیکھیں نا بھائی، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کی بری چیز کا پتہ چلا کسی مومن کا، وہاں بھی مثبت سوچ کہ ہو سکتا ہے غفلت کی ہو سکتا ہے بعد میں توبہ کر لی ہو سکتا ہے جہالت ہو سکتا ہے مجبور ہو گیا ہو۔ شریعت وہاں بھی سوء ظن کی اجازت۔ تو ہمارے ہاں تو الٹا ہے نا کہ اگر کوئی اچھی خبر مل جائے تو اس میں بھی کیڑے نکالنے شروع۔ فرماتے ہیں اپنی نیت پہلے دوسرے بھائی کے بارے میں ٹھیک کر، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو۔ ہمارے ائمہ جو ہیں ان کے پاس لوگ آتے تھے مومنین مانگنے کے لیے، وہ انہیں دے دیتے تھے۔ بعض لوگ ایسے آتے تھے کہ جو شرم کرتے تھے، مولا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے انہیں دیتے تھے، کہیں وہ میرا چہرہ دیکھ کر اور میں اس کا چہرہ دیکھوں کہیں تو شرمندگی کا۔ اور کچھ ایسے تھے جو آتے تھے چپ کر کے چلے جاتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے تھے، لیکن اتنے خوددار تھے امام کو بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں ہمارا امام خود جایا کرتا تھا، ان کے گھروں میں چیزیں رکھتے تھے اور دستک دیا کرتے تھے۔ یہ سیرت ہے ہمارے اماموں کی۔ کہتے ہیں کہ ایک اسی طرح کی ایک شب تھی، بارش والی شب۔ ابو بصیر میرے چھٹے مولا کا صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
امام جعفر صادق علیہ السلام رات کی تاریکی میں روٹیوں کا ایک بورا اپنی کمر پہ رکھے جا رہے ہیں، اوپر سے بارش ہے اور عجیب سا. تو میں دوڑا، بالاخر میں جوان تھا، مولا کی عمر 50 سال سے اوپر تھی. میں دوڑ کے گیا، میں نے کہا کہ مولا یہ مجھے دیں. انہوں نے کہا نہیں ابو بصیر، یہ ثواب میں نے لے. کہا مولا کدھر جا رہے ہیں؟ بہت توجہ جاؤں. کہا ابو بصیر ایک بستی کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں، جعفر صادق کیسے سو سکتا ہے؟ کہا مولا کون سی بستی؟ جب انہوں نے بستی والوں کا نام لیا تو سر پیٹنے لگا، کہنے لگا مولا یہ تو دشمن ہیں آپ کے، یہ دشمن ہیں، آپ کے جد کو برا بلا کہتے ہیں. کہا ابو بصیر مجھے پتہ ہے دشمن ہے، لیکن انسان تو ہے نا. اگر یہ میرے اپنے ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی لے کے جاتا، لیکن اب صرف روٹی لے کے جا رہا ہوں پکوا کے کہ کم از کم بھوکے نہ سو. ہمارے ائمہ کا یہ سیرت ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ماحول میں کیا ہے، بعض لوگوں کی ضرورت، بعض اتنے شریف النفس لوگ، بعض لوگوں کا کوئی سرپرست ہی نہیں رہا، بچے، خواتین. عزیزان خمس، صدقہ، زکوٰۃ جو بھی ہے ان کو دو. اس میں کوئی کسی چیز کے بارے میں نہ سوچے کہ فلاں کو دوں گا وہ دے گا، نہیں، خود دو. سب سے پہلے اپنے خاندان میں نگاہ کرو، آپ کے خاندان میں اگر کوئی مستحق ہے تو اسے دے دو. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ برا محسوس کرے گا اچھے انداز سے دو. یہ نہ کہو یہ خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کہو ہدیہ ہے، سامان دے کے دے دو، مدد کرو. ان کے بارے میں خدا پوچھے گا ہم سے. ہمسایوں میں، محلے میں کچھ لوگ اگر بڑے غیور ہیں تو اس طریقے سے جس طرح ہمارے امام مدد کرتے تھے ویسے مدد کرو. راتوں کو جا کے ان کے گھروں میں دے. یہ ہے شیعت کی نشانیاں، یہ ہے مولا کے ناصر. اور آخری چیز وہ ہے ذکر مولا. اپنے امام کا ذکر کریں، اپنے امام کے ذکر کو نشر کریں. آپ کے پاس یہ موبائل ہے، ہر روز اپنی ذمہ داری مولا سے وعدہ کریں کہ آپ کے 5 فرامین، آپ کے بارے میں 5 جملے، 5 باتیں اپنے تمام دوستوں کو شیئر کروں گا. اپنے گھر میں مولا کے فرمان لکھ کے لگائیں. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں یہ جو اسماعیلی 6 امامی ہیں ان کے کسی کے گھر میں گیا، کوئی پروگرام تھا یا کوئی وجہ تھی، بہرحال وہ گیا تو میں نے دیکھا ہر جگہ پہ وہ آغا خان کی اس نے تصویر لگائی ہوئی ہے، کمرے میں لگائی ہوئی ہے، برچی خانے میں لگائی ہوئی ہے، ہال میں لگائی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارا امام ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں جدھر بھی چلے ہمیں اپنا امام یاد رہے. میں حیران ہوا. میں نے کہا یہ فاسق فاجر قسم کا آدمی ہے. تو اتنی عقیدت، خدا نے ہمیں مہدی زہرا جیسا معصوم ولی پروردگار عطا کیا ہے، ہمارے گھر مولا کے ذکر سے خالی ہیں. ہماری دکانیں، ہمارے دفتر، ہمارے حتیٰ کہ مسجدیں، امام بارگاہ، کہیں ان کا فرمان نظر نہیں آتا. کس کو پتہ ہے کہ یہ مہدی زہرا کی شاہی کا زمانہ ہے، یہ ان کی امامت کا زمانہ ہے، ان کا کہیں فرمان لکھا. یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. لیکن میرے عزیزو آپ کے پاس عذر نہیں ہے. آپ موبائل پہ لکھیں امام مہدی، اتنے فرامین آ جائیں گے. صرف امام مہدی لکھیں اتنی کچھ آ جائے گا مولا کے بارے میں. مولا کے ذکر کو پھیلائیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. امام نے کئی بار اس کا شکوہ کیا. پتہ نہیں میں یہ چیز آپ کو سنا چکا ہوں یا نہیں سنائی کہ مسجد جمکران میں بھی ایک خاتون نے نیمہ شعبان جب بھری ہوتی ہے مسجد، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک خاتون نے حالت خواب میں مولا کو دیکھا. کہا مولا آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نیمہ شعبان اتنی دنیا اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. میرے مولا نے کہا اے خاتون یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ان کی باتوں کو سن. اب وہ باری باری ہر آدمی کے پاس گئی. کوئی اپنے بچوں کا رونا رو رہا تھا، کوئی پیسوں کا رونا رو رہا تھا، کوئی بیماروں کا رونا رو رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میں اتنی دور سے آیا ہوں پروردگارا اس امام کے صدقے میری وہ پریشانی دور کر دے، کوئی وہ کچھ پریشانی کا. جب 10-20 آدمیوں کی باتیں سن کے واپس آئی تو مولا نے کہا پتہ چل گیا ان میں سے کوئی بھی میری پریشانی، میرے ظہور کے لیے
نہیں تڑپ رہا، سارے اپنی اپنی دعائیں لے کے آئے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہماری پہلی دعا، ہماری سب سے بڑی پریشانی یہی ہے۔ مولا کس وقت آئیں گے؟ میں نے پہلے بھی بتایا، آج پھر اس کو دہراتا ہوں، وہ ہم شیعوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے وہ امت آئے گی، ہمارے اپنے بچے ہوں گے وہ، کہ جو اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، پیسہ ہے ضرورت کا، صحت بیماری آنے جانے والی چیز ہے، تو دے دے تیرا شکر، نہ دے تیری آزمائش، اولاد تیری نعمت ہے، تو دے نہ دے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ زہرا کا لال زمین پہ موجود ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہمیں صرف مہدی زہرا کا ظہور چاہیے، اور اتنی دعائیں مانگیں گے اور اتنا تڑپیں گے، اور ان کو یاد کر کے کہ بالآخر خدا ان کو ظاہر کر دے۔ لیکن ابھی وہ ملتیں، ابھی وہ لوگ نہیں آ رہے، اور آج کی شب، اس عظیم شب جو ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دعا کو قبول کرے۔ فرزند حسین جن کی شب ہے، ان کے صدقے ہمارے مولا کے ظہور کو، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے مولا کو ظہور کرتا دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ سے زہرا کے لال کا خطبہ ہوتے دیکھیں، ان کی نصرت پر لبیک کہیں۔ پروردگارہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف فرزند زہرا کا وصال چاہیے، ہم ان کا فراق برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی اہم شب ہے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مولا کے ظہور کی دعا کو مقدم رکھیں، ہمیشہ مقدم رکھیں۔ عزیزان، آج شب عجیب شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کو ایک بشارت بھی دی تھی اور ایک امتحان بھی لیا تھا۔ بشارت کس چیز کی دی تھی؟ مولا نے بشارت یہ دی تھی کہ اے میرے اصحاب، یہ ظلم اسی طرح نہیں رہے گا، یہ ظالم لوگ اسی طرح ظلم نہیں کرتے رہیں گے۔ آج ہم جس ہدف کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور شہید ہوں گے، پروردگار ہماری شہادت اور خون کے صدقے سے دین کو بچائے گا، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن جب ہمارا قائم آئے گا، خدا ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ مولا نے اپنے اصحاب کو رجعت کی بشارت دی کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، سارے زندہ ہوں گے، اور میرے فرزند قائم کا زمانہ ہوگا، اور اس وقت ہم بھی زندہ ہوں گے، امیر المومنین بھی زندہ ہوں گے، ہمارے پیغمبر بھی زندہ ہوں گے، تمام ائمہ زندہ ہوں گے، اور ہم ان تمام ظالموں سے انتقام لیں گے۔ رجعت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم کو بھی زندہ کرے۔ عجیب شب تھی، مولا نے سب کو جمع کیا ہوا تھا، سارے اصحاب سب جمع تھے۔ یہ جو زیارت عاشوراء کا یہ جملہ ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک وعلی الارواح التی حلت بفنائے۔ ہم جو مولا پر سلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پر بھی سلام ہو، اور ان ارواح پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فدا کر دیا آپ پر۔ مولا کے ناصر عجیب ناصر تھے، دنیا میں ان کی مثال نہیں ہے۔ ان کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ مہدی کے ناصروں کی شکل میں، وہ بھی اپنے آپ کو ایسے ہی فدا کریں گے۔ مولا نے سب کو بلایا خیمہ میں۔ میں تمام بھائیوں کو، بہنوں کو کہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو لے چلو 61 ہجری کی شب عاشور۔ یہ وہ شب عاشور ہے کہ جس دن ہر بہن کا بھائی موجود ہے اور ہر ماں کا بیٹا موجود ہے اور ہر بیٹی کا باپ بھی موجود ہے۔ یہ وہ شب ہے۔ اپنے ذہن میں تصور کریں کہ سید الشہداء کے خیمہ میں کیا خبر ہے۔ سب کو مولا نے اکٹھا کیا ہوا ہے، سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے۔ سید الشہداء نے کہا، میرے شیرو،
تمہارا زہرا کا لال شکریہ ادا کرتا ہے، ابھی تک جو تم نے میرا ساتھ دیا۔ لیکن یہ جو باہر جمع ہوئے ہیں یہ سارے قاتل، یہ تم کو مارنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، یہ مجھے مارنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں اپنی بیعت تم سے اٹھا لیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ حکم نہیں دیا لیکن مشورہ دیا کہ چلے جاؤ، بہتر ہے کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن یہ بیٹھے ہوئے حیران ہو کے سید و شہداء کو دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین کو کیا ہوا۔ بڑے غور سے مولا کو دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا شاید تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اگر اس طرح حسین کو چھوڑ کے جائیں گے لوگ بعد میں ہمیں تانے دیں گے کہ اپنے امام کو اکیلا چھوڑ آئے۔ تم ایسا کرو، رسول زادیوں کو اپنے ساتھ لو اور ان کو مدینہ پہنچا دو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے گا کیوں چھوڑ آئے ہو، کہنا رسول زادیوں کے پردے خطرے میں تھے، ہم نبی کی بیٹیوں اور بہوؤں کے پردوں کو بچانے کے لیے ہم حسین کو چھوڑ آئے۔ لیکن یہ پھر بیٹھے ہوئے مولا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام نے کہا اچھا شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو شہید ہونے کا ثواب لینے کے لیے آئے تھے۔ میں حجت خدا وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر تمہیں شہید کا ثواب، اپنے ساتھ شہید ہونے کا ثواب بھی عطا کرتا ہوں، لیکن تم چلے جاؤ۔ لیکن پھر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں مولا۔ اب امام نے کہا ہو سکتا ہے تم لوگ میری آنکھوں کا حیا کر رہے ہو کہ حسین کی نگاہوں کے سامنے ہم کیسے اٹھیں۔ اکبر ذرا چراغ بجھا دو، اجرکم اللہ، اکبر ذرا چراغ۔ اب چراغ بجھ گیا۔ جب چراغ بجھا عزیزارو تھوڑی سی نا کوئی حرکت سی پیدا ہوئی، آوازیں کچھ آئیں۔ پھر 5 منٹ 10 منٹ بعد میرے مولا نے کہا اکبر چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلا تو اب کوئی پوزیشن چینج ہو چکی تھی۔ جو بچے تھے وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑے تھے کہ مولا کو ہم بچے نظر نہ آئیں، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنے عمامے اتار کے اپنی کمروں کو کس لیا تھا کہ حسین کو ہم بوڑھے نظر نہ آئیں، اور جوانوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کر نیام توڑ دیے تھے۔ سارے اپنی جگہ موجود، کوئی بھی نہیں گیا۔ اب میرے مولا نے کہا خدا نے مجھے وہ اصحاب دیے ہیں جو میرے نانا کو بھی نہیں دیے اجر۔ اب جناب بریر اٹھتے ہیں، بوڑھے شخص ہیں، پیغمبر کے زمانے کے صحابی، کہنے لگے حسین میں تیرے نانا کا ساتھ بھی جنگ کرتا رہا، میں ان کا دور بھی دیکھا ہے، تیرے بابا امیر المومنین کا دور بھی دیکھا ہے، تیرا دور بھی دیکھ رہا ہوں۔ حسین جو تو نے کہا ہے یہ تیری شان ہے، تم اہل بیت کی شان یہی ہے، لیکن تجھے اگر ہماری ضرورت نہیں، ہمیں تو تیری ضرورت ہے نا، کہاں تجھے چھوڑ کے جائیں۔ اب وہ بوڑھے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جناب زہیر اٹھتے ہیں، کہنے لگے حسین تو ہمیں کہہ رہا ہے ہم چھوڑ کے چلے جائیں، مجھے یہ بتا فاطمہ کے گھر سے بڑھ کر دنیا میں کون سا گھر ہے، اور حسین تجھ سے بڑھ کر کون سا امام ہے کہ جس کے بعد ہم چلے جائیں۔ اجرکم اللہ، تھوڑا سا تصور کریں کیا اس شب حالت تھی، کیسا امتحان تھا، یہ کیسا امتحان تھا۔ پھر سعید اٹھتے ہیں، سعید بن عبداللہ، کہتے ہیں کہ مولا تو ایک موت کی بات کر رہا ہے، یہ ظالم مجھے 70 دفعہ بھی قتل کریں اور میری لاش کو جلائیں، حسین میں پھر بھی تجھے چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں۔ اللہ، پھر بچپن کا دوست حبیب اٹھتا ہے۔ حبیب سے تو بڑا پیار تھا نا مولا کو، اور وہ بات بھی مولا سے دوستانہ انداز سے کرتے۔ حبیب اٹھ کے کہتا ہے کہ حسین تو کہہ رہا چلا جا، لیکن مجھے بتا روز محشر جب زہرا مجھ سے پوچھے گی حبیب تو اپنے بچپن کے دوست حسین کو کہاں چھوڑ کے آیا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں؟
اب اصحاب تو بیٹھ کے، اب آل کی طرف سے جناب عباس اٹھ کے 3 دفعہ کہا مولا، پھر چپ کر گئے، مولا، پھر چپ کر گئے، عباس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، پھر کہا مولا، چپ کر گئے، پھر کہنے لگے خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے مولا جب آپ نہ ہو اور ہم ہوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ اصحاب ہیں کہ امام نے کہا السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ پھر امام نے کہا میرے اصحاب ذرا اوپر آسمان کی طرف تو دیکھو، ینظرون الی مواضعہم ومنازلتہم من الجنہ، مولا نے انہیں کہا اوپر دیکھو، بہشت میں اپنے مکان دیکھو، بریر یہ تمہارا مکان ہے، زہیر یہ تمہارا مکان ہے، حبیب یہ خدا نے تجھے مکان دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا نے کہا ہم سب نے قتل ہو جانا ہے کل، آج کی رات عبادت کی رات ہے، میرا دل کرتا ہے جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں، عبادت کریں، لیکن میرے اصحاب اپنے خیموں کو میری بہنوں اور بیٹیوں کے خیموں کے ساتھ لے آؤ، چونکہ ان ملعونوں کا جو رش ہو رہا ہے اور جس طرح ان کے لشکر سے لشکر آ رہے ہیں، سیدزادیوں کے دلوں میں خوف سا آ رہا ہے، تم جب اپنے خیمے نزدیک کر دو گے تو زہرا کی بیٹیوں کو کچھ سکون ہو جائے گا۔ اب امام اس خیمے سے نکلے ہیں، آئے ہیں خیام کی طرف جہاں بیویوں کے خیمے تھے، تو مقتل یہ کہتا ہے کہ بی بی زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، پریشان تھیں۔ سید الشہداء نے کہا زینب بہن کیوں پریشان ہو؟ کہا بھائی اتنا بڑا لشکر ہے تجھے مارنے کے لیے آیا یہ تیرے اصحاب ٹھہر جائیں گے کل تک؟ ابھی بی بی نے یہ بات کہی تھی تو بریر کے کانوں میں پہنچ گئی، بریر وہیں سے گزر رہا تھا، جب اس نے سنا تو فوراً دوڑتا ہوا کہا حبیب، سعید، او میرے مولا کے جانسارو آؤ، ابھی ایک اور امتحان باقی ہے، آقا زادی کو ہم پر اطمینان نہیں ہے۔ اب سارے دوبارہ اکٹھے ہوئے۔ اب یہاں مقتل یہ کہتا ہے 2 صورتیں تھیں، بعض لکھتے ہیں کہ سب نے آ کے اپنی تلواریں بی بی زینب کے خیمے کے آگے پھینک دی اور کہا سید زادی تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنیں اتار دیں، ہم تیرے بھائی کو چھوڑنے والے نہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ کہا بی بی ذرا باہر تو آ، ہمیں دیکھ۔ بی بی زینب نے دیکھا تو سب نے اپنی اپنی تلواریں اپنی گردن پہ رکھی ہوئی تھی۔ کہا زینب اگر تجھے اطمینان نہیں ہے تو ابھی اپنی گردن کاٹ کے تیرے بھائی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ عجیب شب تھی، لیکن یہ شب جب صبح ہوئی، حجاج بن مسروق نے آج اذان نہیں دی، مولا نے آج علی اکبر کو کہا علی اکبر تو اذان دے، روز عاشور۔ میں مصائب ختم کر رہا ہوں چونکہ میں نے تھوڑا سا ذکر شہزادہ علی اکبر کا کرنا ہے۔ صبح عاشور مولا نے کہا علی اکبر آج تو اذان دے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ عاشور کے دن کا مختصر سا خلاصہ کیا تو میں یہی کہوں گا عاشور علی اکبر کی اذان سے شروع ہوا اور سجدہ حسین پہ ختم ہو گیا، اور اس میں پوری اس ٹائم کے اندر زہرا کا بطول کا گھر اجڑ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو روایات میرے مد نظر ہیں میں ان کی مناسبت سے کہوں گا، اتنی یعقوب کو یوسف سے محبت نہیں تھی شاید جتنی حسین کے۔ ابھی بچے تھے، ایک دفعہ بابا کے پاس آئے، بے موسمی انگور مانگے، مولا مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا بابا میں نے انگور کھانے ہیں، انگور کا موسم نہیں تھا۔ سید الشہداء نے ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، انگور کا گچھا ہاتھ میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا حسین یہ کیا ہے؟ فرمایا پروردگار نے اپنے ولیوں کو یہ طاقتیں دی ہوئی ہیں۔ اصحاب نے جب جانیں دے دیں، جب آل رسول کی باری آئی، تمام روایات یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلی ذات جو مولا کے پاس پہنچے ہیں، پہلی ہستی اور پہلی ذات ولی اکبر تھے۔ کہا بابا اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے نہیں کسی جگہ پہ دیکھا کہ مولا نے تردد کا اظہار کیا ہو کہ اکبر تو نہ جا، صرف یہ دیکھا ہے
کہ مولا نے اجازت دی، وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ آئِسًا مِنْهُ وَأَرْخَ عَيْنَهُ وَبَكَى، کہ مولا نے اکبر کو اجازت دے کہ ایک مایوس سی نگاہ اکبر پر ڈالی اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ بہت بلند آواز سے گریہ کیا مولا نے۔ یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں امام نے بلند آواز سے گریہ کیا۔ کسی نے چھٹے مولا سے پوچھا کسی باپ کے لیے سب سے میٹھی شیرینی کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کا وجود باپ کے لیے سب سے زیادہ شیریں ہے۔ تو پوچھا باپ کے لیے تلخ ترین چیز کیا ہے؟ تو میرا چھٹا مولا فرماتا ہے جوان بیٹے کی موت باپ کے لیے سب سے زیادہ تلخ ہے۔ قاسمۃ الزہر، چونکہ جوان بیٹے کی موت بوڑھے باپ کی کمر توڑ دیتی ہے۔ اکبر کو مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک دفعہ بہنوں اور پھوپھیوں سے ملنا۔ اب میں وہ منظر تو بیان نہیں کر سکتا، صرف یہ کہوں گا کہ جب اکبر اجازت لینے کے لیے، ملنے کے لیے، ودا ہونے کے لیے مخدرات کے خیمے میں داخل ہوئے، بیویوں کی صرف یہی آواز آ رہی تھی کہ واہ محمد واہ علی، کوہرام تھا خیمے میں۔ جناب اکبر باہر آئے، اب مولا نے پیغمبر کا امامہ، شبی تو تھے پیغمبر کی، امامہ بھی پیغمبر کا پہنایا، پیراہن بھی پیغمبر کا پہنایا، تلوار بھی پیغمبر کی دی، زرہ بھی پیغمبر کی پہنائی، حتیٰ کہ سواری بھی پیغمبر کی دی۔ روایات میں سواری پوری تصویر محمد کی بنا کر بھیجا، یہ حجت تمام تھی میری۔ آج ہمارے مسلمان بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فرضی نالین ہے پیغمبر کی، اس کی شبی ہمارے بھائی اہل سنت والے ایک نالین کی ایک شبی ہے، وہ بناتے ہیں اور اس کو سینے پہ لگایا ہوتا ہے، اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ آج کا مسلمان کتنا اچھا ہے، ایک فرضی نالین کو چوم رہا ہے۔ 61 ہجری کا مسلمان کیسا تھا کہ پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویر کو خاک و خون میں ملایا انہوں نے۔ اجر جب مولا نے جناب اکبر کو روانہ کیا نا تو اس وقت اللہ سے یہ دعا کی، اللہ کو پکارا ہے، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگارہ میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں ان لوگوں پر کہ لقد برز الیہم غلام، کہ میں اس جوان کو ان کی طرف بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالرسول، اس جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل و شمائل میں، جو اخلاق میں، گفتار میں تیرے رسول کے، تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ فرماتے ہیں وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ، اے پروردگارہ جب تیرے نبی کو دیکھنے کی آرزو پیدا ہوتی تھی، نظر نہ الہ، ہم اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ اس اکبر کو مولا نے بھیجا، علی اکبر روانہ ہوئے باپ سے ودا ہو کے۔ اب ہمارا مکتب یہ لکھتا ہے کہ جب جناب اکبر روانہ ہوئے نا، گھوڑا جب چلا تو محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو غریب بابا دوبارے بھاگتے ہوئے حسین آ رہے ہیں، اکبر ذرا رک جاؤ۔ گھوڑے سے نیچے آئے، کہنے لگے بابا ابھی تو آپ نے مجھ سے ودا کیا ہے۔ مولا نے اکبر کو سینے سے لگا کے کہا اکبر اگر تو ضعیف باپ ہوتا اور تیرا ایک جوان بیٹا ہوتا جس سے تو موت کی طرف روانہ کرتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا۔ پھر اکبر کو بوسے دیے، کہا اکبر اب جاؤ، لیکن اکبر بیٹا جب تم لڑ رہے ہو تو کبھی کبھی اپنے بابا کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر لینا تاکہ تیری زیارت کرتا رہا کرو۔ یہ تو ہمارے مقتل میں لکھا ہے کہ جب سر نیزے پہ بلند ہوئے تھے، سید الشہداء کا چہرہ ہمیشہ اسی سمت رہتا تھا جہاں اکبر کا چہرہ اسی سمت رہتا تھا۔ اب علی اکبر گئے 120 ملعونوں کو جہنم واصل کیا۔ اکبر جنگ کر رہے ہیں، سید الشہداء بے قرار ہیں۔ ایک دفعہ اٹھ کے آتے ہیں لیلا کے پاس، کہتے ہیں لیلا تو ماں ہے، ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، ایک دفعہ دعا کر میرا اکبر واپس آ جائے، ایک دفعہ اکبر واپس آ جائے، میں اس سے دوبارہ مل لوں۔ اب جب علی اکبر واپس آتے ہیں، پیاس سے نڈھال ہیں،
بدن پر زخم ہے، زخموں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، آ کے اپنے بابا کو کہتے ہیں یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، اب گرم ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے، بابا کہیں سے ایک پانی کا گھونٹ مجھے مل جائے۔ اب سید الشہداء پر بڑا سخت امتحان تھا، عزادارو، جوان بیٹا ہے، پیاسے باپ سے پانی مانگ رہا ہے، اور بیٹا زخمی بھی ہے۔ وہ حسین جو بے موسمی انگور کھلاتا تھا اکبر کو، آج حسین مجبور ہے۔ اجرکم اللہ۔ صرف مولا نے یہ کہا اکبر یا بنیا ہاتھ لسانک، اکبر اپنی زبان میرے منہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے دے دے، شاید تجھے سکون ہو جائے۔ جب اکبر نے اپنی زبان سید الشہداء کے دہن میں مبارک میں ڈالی تو فوراً اپنی زبان کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہے، حسین تو سب سے زیادہ پیاسے تھے۔ کہا اکبر بیٹا یہ میری انگوٹھی ہے، اپنے منہ میں ڈال لو، تمہیں تسکین ہو جائے گی، لیکن اکبر تھوڑی دیر کے بعد میرا نانا آ جائے گا جام کوثر لے کے، تیرا دادا علی آ جائے گا، بس تھوڑا سا صبر کر لے۔ دوبارہ جناب اکبر آتے ہیں میدان میں، مقتل میں لکھا ہے کہ 80 ملعونوں کو دوبارہ جہنم واصل کیا۔ مولا سید الشہداء کے بعد سب سے زیادہ ان ملعونوں کو جہنم واصل کیا تو وہ جناب اکبر نے کیا، کہ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ عمر ابن سعد نے کہا یہ علی کا شعر ہے، اس طرح ہم سب مارے جائیں گے، سب مل کر حملہ کرو۔ اب جب سب نے مل کر حملہ شروع کیا، اب روایات میں ہیں کہ وہ منقذ بن مرہ نے چھپ کے نیزہ مارا میرے مولا کے کلیجے میں، بس وہ نیزے کا کھانا تھا کہ اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تھوڑا سا گھوڑے پر جھکے، پھر اس ملعون نے دوبارہ سر پہ تلوار کا کوئی وار کیا کہ اب جناب اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنے بازو ڈال لیے، اب گھوڑا جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، مقتل یہ لکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مار رہا تھا۔ فَقَطَعُوا بِأَسْيَافِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، سب نے اپنی تلواروں سے اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ آخر وہ وقت آ گیا، اکبر گھوڑے سے آتے ہیں نیچے، جب نیچے آئے نا تو بابا کو آواز نہیں دی، فقط یہ کہا یا ابتا علیک منی سلام، بابا میرا آخری سلام قبول کرے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا بابا آپ سچ کہتے تھے، آپ کے نانا محمد آ گئے ہیں، دادا علی آ گئے ہیں، دادی زہرا آ گئی ہیں، میں نے بابا پانی پی لیا ہے، پریشان نہ ہو۔ اجرکم اللہ۔ سید الشہداء نے جب اکبر کا آخری سلام سنا، مقتل یہ لکھتا ہے کہ مولا کھڑے ہوئے ہیں لیکن گر گئے زمین پر۔ عجیب حالت تھی، پھر کھڑے ہوئے ہیں، پھر زمین پہ گر گئے، کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے حسین کے بدن سے قوت نکل گئی ہے، اب کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں گرتے ہیں، اب جا رہے ہیں جہاں اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک مقام تو وہ آ گیا کہ حسین گرے پھر اٹھ نہیں سکے، زانو بے زانو جا رہے ہیں اور آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی ہے، آواز دے رہے ہیں اکبر تم کہاں ہو، تھوڑا سا تو بولو مجھے پتہ تو چلے تو کہاں ہے۔ اجرکم اللہ۔ یا علی کی آوازیں دے رہے ہیں، آتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں لاشا پڑا ہوا ہے، اکبر کا سر رکھتے ہیں اپنی گود میں، سر سے خاک صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا یا بنیا بعدک علی الدنیا افا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ہو، حسین اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے۔ پھر اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھ کے کہتے ہیں یا بنیا لقد استرحت من ہمها وغمها وبقي ابوك وحيدا وفريدا، اکبر تو دنیا کے غموں سے نجات پا گیا ہے، اکبر تو اپنی جان چھڑا گیا ہے دنیا کے غموں سے، لیکن تیرا مظلوم بابا تنہا رہ گیا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح مولا نے وہ برچھی نکالی، برچھی کا نکالنا تھا، اکبر نے آخری ہچکی لی،
اب بوڑھا باپ ہے اور جوان بیٹے کا لاشا. کہتے ہیں کئی بار حسین نے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی, نہیں اٹھا سکے. پھر خیموں کی طرف منہ کر کے کہا, او بنی ہاشم کے جوانوں, او بنی ہاشم کے بچوں, آؤ, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جاتا. الا لعنت اللہ علی الظالمین.